الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ 3 آیات آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 18 پہ گزشتہ 2 جمعوں میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ 2 ہی اہم مضامین اس میں آئے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور دوسرا یہ کہ آج اور کل کا تصور۔ آج ہماری یہ پوری زندگی اور کل زندگی جو اس کے بعد آنی ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے اور یہ ہمارا وقت لے گی۔ میں اس وقت صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور تیسری آیت کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 20 کا آپس میں بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جنت والے اور آگ والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہ بامراد ہیں، کامیاب ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 18 میں آیا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آیت نمبر 18 میں جو دوسری بات آئی تھی کہ کل کی فکر کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو اب کل جو ہے یعنی آنے والی زندگی، اس میں 2 انجام ہیں، یا آگ ہے یا جنت ہے، اور یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہیں جنت والے اور دوزخ والے۔ یعنی دنیا میں بھی ہمیں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے اور میں جو ہوں بس گزارا کرتا ہوں، مشکل سے کرتا ہوں، سارے ارمان پورے ہونے تو بہت دور کی بات ہے، ضرورتیں بھی نہیں پوری ہوتی، فقر و فاقہ ہے۔ ایک وقت کا اگر دال دلیا کا بندوبست ہوتا ہے تو دوسرے وقت جو ہے وہ فاقہ آ جاتا ہے۔ تو ایک یہ کیفیت ہے، دنیا میں بہت ہو تو اتنا ہی ہوگا، اور جس کے پاس بہت کچھ ہوگا تو ٹھیک ہے، ساری دنیا گھومنے والا ہوگا، جہازوں پر گھومے گا، اپنے جہاز رکھے ہوں گے، چارٹرڈ طیارے ہوں گے، اتنا ہی فرق ہوگا۔ اور وہ جو آنے والا کل ہے اس میں فرق کتنا ہے، ایک آگ میں ہوگا، دوسرا جنت میں ہوگا۔ اور خود جنت کے فرق کا معاملہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے والے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر تاروں کو دیکھتے ہو۔ تو یہاں جو ہمیں فرق و تفاوت نظر آتا ہے، ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، جس کے پاس دنیا کا سارا ساز و سامان ہے، ابھی کم از کم مریخ پہ جا کے تو اس نے بسیرا تو نہیں کیا نا، اسی زمین کے اوپر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی بیریا ٹاؤن میں رہتا ہے تو کوئی فیچر کالونی میں رہتا ہے، اتنا ہی فرق ہوگا نا، اس سے زیادہ فرق تو نہیں پڑ جائے گا۔ لیکن وہاں تو خود جنت والوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تم جیسے زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو تو اس کے مقابلے میں اس کو دیکھیے جو دوزخ میں ہے۔ اسی کو سورہ بنی اسرائیل میں واضح کیا، یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں، مریدین، 2 قسم کے مرید ہیں، ایک مرید دنیا ہیں اور ایک مرید آخرہ ہیں، ایک آج کے مرید ہیں، ایک کل کے مرید ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اصطلاح استعمال کریں تو ایک دنیا کے مرید ہیں اور ایک آخرت کے مرید ہیں۔ سورہ حشر میں جو یہ آیا ہے کہ کل کے لیے کیا کیا اس کو سامنے رکھیں تو ایک آج کے مرید ہیں اور ایک کل کے مرید ہیں۔ یا اسے ہم اپنے عام کامن سینس سے کہیں، ایک آدمی وہ ہے جسے صرف آج کے دن کی فکر ہے، ایک وہ ہے جو کل کی بھی فکر کرتا ہے۔
تو اگر اس کو ہم دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں اسے کہا کہ یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، آج کے محنت کرنے والے اور کل کے لیے محنت کرنے والے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ان کو بھی ہم ہی امداد دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی امداد دیتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں، اور یہ جو آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، جنت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں۔ اور لیکن آخرت میں وہاں پہ تو درجوں کا بھی بہت بڑا فرق ہوگا، اور وہاں پہ مرتبوں کا بھی نہیں۔ پہلے فرق تو یہی اندازہ لگائیں جنت اور دوزخ کا کتنا بڑا فرق ہے، اور خود جنت کے اندر کتنا بڑا فرق ہوگا۔ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جو جنت والے ہوں گے یہ بامراد ہوں گے، یہ کامیاب ہوں گے، یہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ تو اپنے کل کی فکر کرو، یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو جنت کے لیے کا حقدار بناؤ، اس کا اہل بناؤ، اس میں اس کا شہری بننے کی قابلیت پیدا کرو۔ تو یہ تقویٰ اور آج اور کل کا تعلق اس کے ساتھ جڑ گیا۔ بلکہ تقویٰ کے ساتھ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھیے اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت بھی ہے، اسی طرح رسول پر ایمان ہے، رسول کو مانتے ہیں، رسول سے محبت بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی توصیف کریں گے، اللہ کے ترانے الاپیں گے حمد کے، یہ سارا کچھ کر لیں گے۔ رسول کی محبت ہے تو کیا کریں گے؟ نعت پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، یہ سارا کر لیں گے۔ اپنی زندگی کو رسول کے طریقے کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کل کی جو ہے نا وہ باز پس کا احساس، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا محاسبہ ذہنوں میں نہ ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے آج کیا کیا تھا۔ یہ شے اگر سامنے نہ ہو تو نہ توحید انسان کو متحرک کر سکتی ہے، نہ رسالت انسان کو حرکت دے سکتی ہے۔ ہاں وہ تعریف و توصیف پر تو آدمی آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ انسان کا عمل درست کرنے والی شے ایمان بالآخرہ ہے، وہ کل کی فکر ہے جو اس کے عمل کو ٹھیک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم سورہ بقرہ ہی میں دیکھتے ہیں کہ جب ایمان کا ذکر آیا تو وہاں اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اس کا ذکر جو کتاب پر ایمان ہے اللہ کی کتاب پر، تو وہ رسول پر ایمان ہے۔ وہ آخر میں کیا کہا؟ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا تو یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آخرت کا یقین نہ ہو تو عمل نہیں ٹھیک ہو سکتا، وہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ روش وہ نہیں ہو سکتی کہ جو وہاں مطلوب ہے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ جو اسے بنانا چاہتا ہے اس طرف لانے والی شے ایمان بالآخرہ یا کل کی فکر ہے۔ اچھا، اسی کو جو سورۃ العلق میں کیسے بیان کیا کہ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، طغیانی پہ آ جاتا ہے اور سرکشی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ الرآہ استغنی، جب وہ دیکھتا ہے پکڑ ہی نہیں ہو رہی، جھوٹ بولو فائدہ ہے، بددیانتی کرو تو بڑا نام بن جاتا ہے، آدمی کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا کے اس کی جگہ پہ قبضہ کر لو تو بھی بندہ بڑا فن خان ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے تو وہ بدمست ہو جاتا ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں رہتا، وہ غلطی کی طرف چل پڑتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی یہ تصور مستحکم ہوگا تو انسان کی طغیانی میں کمی آئے گی، اس کی سرکشی گھٹے گی۔ تو یہ ربط و تعلق ہے آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 20 کا۔ اب آئیے جو درمیان والی آیت ہے، اس آیت کا اگر ان دونوں آیتوں کے مضامین کو سامنے رکھ کر معنی کریں تو کیا معنی بنے گا؟ جو عام طور پہ کیا گیا ہے کہ اللہ کو جو لوگ بھول جاتے ہیں، ترجمہ تو ذہن میں ہے نا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اس کا یہ معنی تو کوئی بھی نہیں لے گا کہ انسان اپنے پیٹ سے غافل ہو جاتا ہے، نہ لیا ہے کسی نے، یا انسان کو اپنی ذات کا ہوش نہیں رہتا ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا ہے، شادی بیاہ کا ہوش نہیں رہتا ہے، بچے پالنے کا ہوش نہیں رہتا، یہ معنی کسی نے نہیں لیا، نہ یہ معنی ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ تو خیر کوئی حیوان بھی جو ہے نا اپنی ذات سے بیگانہ نہیں ہوتا ہے، کتے کو بھی بھوک لگتی ہے تو وہ ادھر ادھر سونگتا پھرتا ہے، ہر طرف دوڑتا پھرتا ہے، تو کوئی حیوان بھی اپنی ان ضرورتوں سے بیگانہ نہیں ہوتا، لہٰذا کسی نے یہ معنی نہیں دیا۔ جو معنی لیا گیا ہے ایک، وہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر وہ کیا معنی لیا گیا کہ انسان اپنے کل کے نفع نقصان سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے اس الٹیمیٹ فائدے اور نقصان سے غافل کر دیتا ہے، پھر اسے جنت دوزخ کی فکر نہیں رہتی،
پھر اسے پرواہ نہیں رہتی کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے، اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت اللہ اس پر اس لیے طاری کر دیتا ہے کہ اس نے اللہ کو بلا دیا۔ اچھا، یہ معنی بالکل جو ہے جچتا ہے، بالکل فٹ آتا ہے، بالکل صحیح آتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کے جو احسانات کی قدر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر نہ ہو، تو اس کے اندر پھر یہ کہ کل کی بے فکری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کو قرآن مجید نے جا بجا جو ہے ڈانٹا بھی ہے، اس پر متنبہ بھی کیا ہے۔ کل تو کل ہے، آج کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ تم اللہ سے بے فکر ہو گئے ہو، تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں رہا ہے، تمہیں اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں رہا ہے۔ کیا پتہ اللہ کا عذاب رات کو سو تو آ جائے، کیا معلوم صبح چلتے پھرتے اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی تدبیر سے غافل ہو گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے، تم سمجھتے ہو اللہ راضی ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کی تدبیر ہو، اللہ نے تمہیں پھنسایا ہو، جیسے تم مچھلی کو کانٹا لگا کے پھنساتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں پھنسانے کے لیے یہ کیا ہو۔ تو ولا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی تدبیر سے نچنت بے فکر بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تباہ ہونا ہوتا ہے، دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں۔ تو معلوم ہوا وہ شخص کہ جو اللہ کی اس پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی اکاؤنٹیبلٹی سے بے فکر ہو گیا، گویا اس نے اللہ کو بلا دیا، اور اس کے نتیجے میں ان چیزوں کی اسے چنتا ہی نہیں رہی، فکر ہی نہیں رہی، پرواہ ہی نہیں رہی۔ تو اس سے بڑی غفلت کوئی نہیں ہے، اس سے گویا اپنے اصل مستقبل سے اللہ نے اسے غافل کر دیا۔ اب جسے یہ چنتا نہیں رہی، جسے یہ فکر نہیں رہی، تو یہ تو بالکل جو آیت نمبر 20 ہے اس کے ساتھ یہ مقابل آ جائے گا نا۔ جسے فکر ہوگی اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، جس میں فکر نہیں رہے گی آخرت کی تو وہ بے فکر ہو کے، یہ فاسق کا مطلب یہ ہے کہ جو نکل بھاگا۔ اصل میں فسق تو جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ہم نافرمان اس کا معنی کرتے ہیں، لیکن یہ اس کا جو لغت میں اصل معنی ہے وہ یہ کہ یہ جیسے سانپ کینچلی بدلتا ہے نا، وہ آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو تو بیچ سے سانپ سارا نکل جاتا ہے، وہ اوپر اس کا چھلکا اسی طرح رہ جاتا ہے۔ دور سے دیکھ کے لگتا ہے سانپ ہے، قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ سانپ نہیں ہو، وہ تو نکل گیا ہوتا ہے، اس کی نئی جلد نکلی ہوتی ہے، وہ اوپر والی وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ فسق ہے، یعنی اسلام ایک شخص کے اوپر اسلام کی چھلڑی تھی یا اسلام کا وہ ایک اظہار تھا، وہ اس سے نکل گیا، اسلام کو چھوڑ گیا۔ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، تو یہ جب اسلام قصہ ماضی ہو گیا گویا، تو اب بندہ کیا ہوگا؟ فاسق ہو گیا۔ اس کے لیے آج جو کہیں نا منہ زور گھوڑا ہے، جو بس جدھر مرضی آئے اسے بے لگام گھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال بندھے ہوئے گھوڑے کی ہے، یعنی وہ اللہ کے کھونٹے کے ساتھ، رسول کے کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اللہ رسول کے احکامات کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو گھوڑا بندھا ہوا ہو وہ ایک خاص دائرے کے اندر ہی چکر لگا سکتے ہیں نا، جتنی لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہے اسی دائرے کے اندر گھومے پھرے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اور وہ گھوڑا جس کے رسی نہ ہو، اس کی مرضی ہے، سارا جنگل اس کا ہے، جدھر پھرے آگے جائے پیچھے جائے۔ تو جو مومن ہے دنیا میں اللہ کے احکامات کا پابند ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو فاسق ہے وہ نکل گیا نا، بیچ سے نکل گیا، اب وہ آزاد ہے، وہ دائیں جائے بائیں جائے، اوپر جائے نیچے جائے، جو کرے، بابر بعش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ایک آزاد زندگی بسر کرے، جو آج کی سب سے بڑی آئیڈیل لائف ہے۔ لبرلزم کیا ہے؟ وہی ایک آزاد زندگی ہے جس میں کوئی پکڑ، یعنی لبرلزم کی انتہا یہ کہ ریاست کی بھی کوئی پابندی انسان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، مکمل آزادی تو تبھی ہوگی، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق ہی باقی نہ رہے، تو سوچ انسان کی پھر ادھر چلی جائے گی۔ اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہیں۔ اسی کو کہا کہ تم جو آخرت کو جب بھولے ہوئے تھے نا، جب ایک مطلب تصور ہے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخر دوزخ میں ڈال کے اپنے بندوں کو کرب میں، تکلیف میں، گھٹن میں دیکھ کے تو اس کو ان پہ ترس نہیں آئے گا، وہ ان کی فکر نہیں کرے، وہ اسے پکاریں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، یا رب یا رب یا رب، وہ نہیں سنے گا۔ تو اس کا ایک قرآن مجید نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم نے تمہیں اسی طرح بھلا دیا جیسے تم نے اس آج میں اس زندگی کو بھلا کے رکھا ہوا تھا، اس کی فکر ہی نہیں کرتے تھے، اس کی چنتا ہی نہیں کرتے تھے، اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جیسے تم نے ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا، ایسے ہی ہم نے آج تم کو بلا دیا ہے۔ الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول گئے، کما نسیتم، جیسے تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ سارا متنبع کرنے کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے، یہ دمکانے کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مفہوم یہاں پہ لیا گیا ہے یہ قرآن مجید کے سیاق و سباق کے مطابق ہے، اس کے جو بھی عام جو بیان ہے اس کے عین اس پر فٹ آتا ہے۔
لیکن یہ کہ قرآن مجید کے مضامین جو ہیں وہ ان کے پرت در پرت ہوتے ہیں، ایک طے در طے ہوتے ہیں، ایک مضمون سطح پہ ہوتا ہے، ایک ذرا تھوڑا گہرائی میں ہوتا ہے، نیچے وہ اتر کے گہرائی میں جا کے وہ مونگے ہیرے تلاش کر کے لانے پڑتے ہیں۔ تو سطح کا مضمون وہ ہوتا ہے جو بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی معنی میں قرآن مجید کو دنیا کی یعنی آسان کتاب کہا گیا، یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے، معاملے کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ ابھی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس سے وہ ساری نصیحت مطلب چھن کے بالکل صاف ہو کے چھن کے اوپر آ جاتی ہے، آدمی کو جیسے مکھن اوپر آتا ہے اس طرح بات سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال کچھ علمی غامض مسائل بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسی میں ذرا گہرے اتر کر غور و فکر کر کے تدبر کر کے، افلا یتدبرون القرآن، تدبر یہ لفظ دبر سے بنا ہے، اور دبر یا دابر، دبر پچھلے حصے کو کہتے ہیں، یعنی ایک کسی شے کا سامنے کا منظر نامہ ہے، ایک اس کا پچھلا حصہ ہے۔ تو آپ صرف سامنے نہ دیکھیں، ظاہر نہ دیکھیں، اس کے پیچھے تک پہنچیں، یعنی اس پر عبور حاصل کریں۔ اور جو دابر ہے وہ جڑ کو کہتے ہیں، یعنی آپ صرف درخت کو نہ دیکھیں، اس کی جڑ تک اتریں۔ تو اب یہ جو ہمارے سامنے مضمون آیا ہے یہ تو بالکل اس کی سطح پہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ ظاہر میں آ گیا ہے۔ اب اس کی گہرائی کیا ہے، تدبر کیا ہے، اس کی اندر اتر کے دیکھیں تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑی اہم حقیقت منکشف ہوگی، ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے علم میں آ جائے، شاید بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہو، کہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، اور جو بھی ان کا اصل میں علامہ اقبال کا جو فکر ہے، جو موجودہ دور کے لیے ان کی ایک آئیڈیالوجی جو انہوں نے پیش کی ہے، اس میں جڑ اور بنیاد کے طور پر ان کا فلسفہ خودی استعمال ہوا ہے۔ باقی تو اسی بیج سے وہ پورا فکر پھوٹا ہے، لیکن جو اس کی جڑ بنیاد بیج ہے وہ فلسفہ خودی ہے۔ ایک دور میں ان کے فلسفہ خودی کے حوالے سے بڑی بحث چلی، ان کی اپنی زندگی میں چلی کہ اس کا ماخذ کیا ہے، انہوں نے لیا کہاں سے ہے۔ کسی نے کہا نیٹشے سے لیا ہے، کسی نے کہا کس سے لیا ہے، مختلف خیالات لوگوں نے پیش کیے۔ تو سید نذیر جو ہے وہ انہوں نے ایک جگہ پہ اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ، سید نذیر نیازی، کہ میں نے ایک دفعہ علامہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو انہوں نے کسی موڈ میں تھے، آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا، مجھے کہا ٹھیک ہے تم کل آ جانا میں بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کل میں پوری تیاری کر کے کاپی پینسل لے کے بڑا تیار ہو کے گیا، پتہ نہیں کتنے لمبے جو ہے نا وہ مجھے بتائیں گے سارے اپنے ماخذ۔ تو جب میں گیا تو انہوں نے وہ لیٹے ہوئے تھے اور مجھے کہا کہ وہ شیلف سے وہ کتاب اٹھا کے لاؤ۔ کتاب اٹھائی تو وہ قرآن مجید تھا۔ تو مطلب ان کی توقعات پہ تو اوس پڑ گئی کہ وہ تو سوچ کے گئے تھے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا کام ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا سورہ حشر کھولو، پھر سورہ حشر کھولی تو انہوں نے یہ آیت پڑھنے کو کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا۔ لیکن یہ جو بات ہے یہ پوری بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انفسہم، پہلے تو اس کو تو سمجھ لیں نا، انفس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے نفس کی جمع ہے انفس، یہ قرآن مجید میں کثیر الاستعمال ہے اور مختلف مفاہیم میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں 2 دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے جو ہے خبردار کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اس نفس کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہاں اس کا سوائے ذات کے اور کوئی معنی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اپنی اعلیٰ ذات سے جو ہے وہ تمہیں متنبع کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے اور ڈراتا ہے۔ 2 دفعہ اس معنی میں آیا۔ اچھا، اسی معنی میں بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے انسان کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، جیسے من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، ایک جان سے یا ایک نفس سے یا ایک ذات سے تمہاری جو ہے یہ پوری ذاتیں چلا دی۔ تو قرآن مجید میں اس نفس کا معنی ذات، اس معنی میں کثیر الاستعمال ہے یہ۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ جو بھی ہماری یہ جسم ہے اس کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، انفس اور نفوس قدسیہ اور یہ سارے اس معنی میں بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور معنی ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے اور وہ یہ ہے، فرشتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم۔ اب اس کا یا تو ترجمہ کریں جانیں نکالو، اب یہ باڈی تو گئی، ذات بھی ختم ہو گئی، یا پھر بالکل نیا معنی آ گیا جان نکالو، یا یہ معنی ہوگا اور جو صحیح تر ہوگا کہ روح نکالو، وہ جو فرشتوں نے تو روح لے کے جانی ہوتی ہے،
جان تو کتے کی بھی نکل جاتی ہے نا، اس کے لیے تو فرشتوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو روح ہے انسانی ہے جس کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْقًا، وہ سبحہ، یہ فرشتے آئے وہ جو نازعات، تنازع، کھینچ تان کرنے والے، یعنی وہ نہیں نکل رہی وہ کھینچ رہے ہیں، وہ اندر کھینچ رہی ہے یہ باہر کھینچ رہی ہے، یہ کھینچ تان ہے، یہ تنازع ہے۔ تو وہ جو کھینچ تان کرنے کے، یہ نزع اسی کو کہتے ہیں کہ جو روح نکلنے کے لیے تیار نہیں وہ کھینچ کے نکال رہے ہیں، زبردستی نکال رہے ہیں۔ اور ایک دوسری روح ہے اس کے بالکل برعکس روح ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، وہ تو خود نکلنے کے لیے تیار ہے، کوئی گرا ہے جس سے رکی ہوئی ہے، وہ فرشتے نے آ کے گرا کھولی وہ گئی۔ تو یہ دو مختلف قسم کی ارواح ہیں۔ تو اخرجوا انفسکم، تو یہ وہ ہیں وہ نازعات جو ہے وہ غرقہ، اندر گھس کے وہ کھینچ کے نکالنے والی کیفیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے ان کے اندر گھس کے فرشتے ان کی روحیں کھینچ کے نکال کے لے جائیں گے، اور جب نکال کے لے جائیں گے پھر ان کو لے کے تیرتے ہوئے جائیں گے وہ جو ان کی منزل ہے۔ اور وہ منزل کون سی ہے؟ یا تو وہ دفاتر ہیں جو نیک، جو سجین کی یا برے لوگوں کے ہیں، سجین کے ہیں، یا علیین میں لے کے اس کو جائیں گے۔ اور یہ جسم چلا جائے گا مٹی میں، یہ قبر میں چلا گیا، نیک کا ہو یا بد کا ہو دونوں کا ٹھکانہ قبر ہے، اور وہ اس کا علیین یا سجین ہے۔ وہ علیین جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، سجین جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، لیکن یہ تو ادھر چلا گیا۔ اچھا، پھر یہ نفس کا لفظ مزید کنفیوز کر دے گا آپ کو جب یہ اس معنی میں آئے گا کہ جناب اللہ تعالیٰ جان کو یا نفس کو قبض کر لیتا ہے سوتے میں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ وصول کر لیتا ہے جانوں کو یا نفوس کو یا انفس کو، نفس کو وصول کر لیتا ہے حین موتہا، موت کے وقت۔ وہ تو یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ واللتی لم تمت، اور وہ جان کے جو نہیں مری، فی منامہا، اس کی نیند میں بھی وصول ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی نفس وہ بھی ہے جو نیند میں وصول ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تو جان تو ہوتی ہے، بندہ سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے اس کی جسم میں خون بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، دماغ بھی تھوڑی دیر وقفہ کرنے کے بعد کام شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو جان تو ساری چل رہی ہے، آپ جس ڈاکٹر سے مرضی آ کے چیک کرا لیں، جاندار ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ کیا شے ہے جو اللہ نے نیند کے وقت اس سے سلب کر لی تھی۔ اچھا، اسی کی بنیاد پر ہم سوتے وقت کہتے ہیں کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اور اٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں بھی کوئی وفات آتی ہے، اور وہ بھی کسی نفس کو وصول کیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا شے ہو سکتی؟ یا تو شعور ہے، آدمی کو سوتے میں شعور نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ روح کسی لمحے کے لیے سلب کر لی جاتی ہے، وہ جاتی ہے پھر واپس آتی ہے۔ اسی لیے ہم خواب دیکھتے ہیں، اور ایک خواب تو وہ ہے نا جو ہماری عقل کی رسائی میں ہے، ہم نے وہ منظر دیکھا جو ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ آدمی دیکھا جو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ایک خواب وہ ہے جو ہم نے کبھی وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں، کوئی ایسا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا کبھی ہمارے حاشیہ خیال میں بھی نہیں، یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ تو پھر روح کی سیر ہے نا، یہ تو اس سے بالا تر بات ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی قبض ہوتی ہے۔ تو اب نفس کے اطلاق یا اطلاقات آپ کے سامنے آ رہے ہیں نا کتنے، ابھی اور اسے کھولیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ سارے جب آپ سامنے رکھیں گے تو اب تعین کرنا پڑے گا یہاں کس نفس سے اللہ غافل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایک تو طے ہو گیا، باڈی سے تو غافل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، باڈی سے تو کوئی بھی نہیں غافل ہوتا۔ پھر یہ کہ کیا شعور سے آدمی غافل ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں، کیوں کھا رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسا بھی تو نہیں کوئی بندہ اتنا ہی اوان ہو کہ روٹی کھا رہا ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ روٹی کھا رہا ہوں۔ ہاں، بھینس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کھا رہی ہوں، لیکن یہ کہ انسان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ خود شعوری کی کیفیت تو انسان کو حاصل ہی رہتی ہے، وہ کہیں غائب تو نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہ ہو، وہ کیفیت تو اس کی رہے گی۔ تو معلوم ہوا یہاں شعور کے مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بہرحال ضمیر نام کی شے بھی کسی نہ کسی درجے میں زندہ رہتی ہے، تو اس کا مطلب نفس لوامہ بھی یہاں مطلب نہیں ہو سکتا۔ نفس امارہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس نے تو حکم دینا ہی دینا ہے، اس نے تو بھوک لگی ہے بھائی لاؤ، اس نے تو یہ میری جنسی ضرورت ہے پوری کرو، وہ کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ اس سے تو آدمی غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہاں کوئی اور ہی چیز ہے جس کو یہاں پہ کہا گیا ہے، اور وہ ہے وہ حقیقت کہ جسے ہم روح ربانی کے طور پر جانتے ہیں، جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ اور یہ روح ربانی وہ شے ہے کہ جس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ یسالونک عن الروح، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی،
ان سے کہیے یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ اچھا، امر کا مطلب ایک تو ہم آسان ترجمہ کر لیں، حکم لے لیں، لیکن امر کو اگر آپ اصطلاح کے طور پر لیں تو یہ عالم خلق سے مقابل کی اصطلاح ہے۔ عالم خلق کا مطلب کیا ہے؟ یہ بینگ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے نا، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، جو ہماری سائنس کے دسترس میں ہے، جہاں تک ہمارا سائنسی علم پہنچ سکتا ہے، یہ فزیکل ورلڈ، یہ عالم خلق ہے۔ اس عالم خلق کے پیچھے بیانڈ جو ایک اور اللہ کا عالم ہے وہ ہے عالم امر۔ وہ عالم امر وہ ہے جس کے قوانین طبعی قوانین سے بالکل مختلف ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ روح نکال کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، یہ جو فزیکل ورلڈ ہے جس میں فزیکل لاز آپریٹیو ہیں، اس کے اندر جب کسی باڈی نے حرکت کرنی اور ٹریول کرنا ہو تو فاصلے ناپنے کے جو ہمارے نوری سال ہیں، کروڑوں کھربوں سال گزار کے بھی آپ کائنات سے نہیں باہر نکل سکتے۔ تو آپ سوچئے وہ روح یہاں سے چل کے پھر اللہ کے پاس ان فزیکل لاز کی پابندی کرتے ہوئے کب پہنچے گی؟ تو یہ جو حضرت جبریل کو آنا پڑتا ہوگا حضور کے پاس، تو پھر ذرا اس یعنی لائٹ سپیڈ سے بھی چل کے آئیں تو آتے آتے ہی قیامت ہو جائے۔ تو وہ تو کوئی علیحدہ قانون ہے جس کے تحت جبریل آتے ہیں، وہ کوئی علیحدہ قانون ہے جس کے تحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گئے ہیں اور گھوم پھر کے سب واپس آ گئے ہیں۔ وہ کون سا قانون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے قریب ترین انسان کا شعور دستک دے رہا ہے، ابھی پہنچ میں نہیں، وہ ثابت شدہ حقیقت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تھیوری کے طور پر تو بات آ چکی ہے کہ اگر کوئی باڈی لائٹ سپیڈ سے زیادہ تیزی سے حرکت کرے گی تو اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو جائے گا۔ اب فاصلے مٹ گئے ہیں، اب وہ جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں وہ شے حاضر ناظر ہو گئی ہے۔ جب ٹائم اینڈ سپیس زیرو ہو گیا تو وہ شے حاضر ناظر ہو گئی، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ وہ لائٹ سپیڈ سے تیز رفتار کا مطلب ہی یہ ہے۔ تو اب وہ فرشتوں کی رفتار اور وہ روح انسانی کی رفتار، اس کو قیاس نہ کیجئے کسی عام جسم کی رفتار کے اوپر۔ اس لیے اس کے لیے یہاں سے علیین میں پہنچنا یا سجین میں پہنچنا یا فرشتے کا زمین پر آنا اور زمین سے واپس اللہ کے پاس جانا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اسپیشل پلین کے اوپر وہ جو بھی سفر کرنا معراج کا، اس کو ان عام حالات پر قیاس نہ کیجئے یا عام قوانین کے اوپر قیاس نہ کیجئے۔ یہ عالم امر کی چیزیں، تو روح عالم امر کی چیز ہے، فرشتہ عالم امر کی چیز ہو گئی۔ یہ عالم امر کی ساری ترتیب بھی الٹی ہے۔ یہ روح ہے من امر ربی، میرے رب کے امر سے، میرے رب کے عالم امر سے۔ اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم علم نہیں دیے گئے مگر تھوڑا دیے گئے ہو۔ اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ تمہیں صرف فزیکل ورلڈ کا علم دیا گیا ہے، تم ان چیزوں کو تو سمجھ سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ ادھر کا تمہیں ایک اندازہ ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ ایک اجمالی تصور تو تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے لیکن اس کی مکمل تفصیلات تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو یہ روح کا عالم امر سے ہونا، یہ بات سمجھ۔ اچھا، روح ایک لفظ ہے اور روح کے ساتھ ایک لفظ بالکل اسی مادے کا ہے، وہ ہے ریح۔ ریح ہوا کو کہتے ہیں۔ روح وہ شے جو انسان کے اندر پھونکی گئی وہ بھی ہے، فرشتے کو بھی روح کہتے ہیں، اور روح القدس حضرت جبریل۔ اچھا، قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے، کذالک انزل اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح اپنے امر میں سے۔ تو قرآن بھی روح ہے، جبریل بھی روح ہیں، اور وہ انسان کے اندر جو اس کا ریسیپینٹ ہے، اس روح کو وصول کرنے والا جو ہے، وہ اس کے سگنل دینے والا، وہ بھی روح ہے، وہ انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو روح انسانی ہے، اسی میں نے اس کا جو مادہ ہے، اسی کا مادے سے ایک لفظ ری بن گیا، وہ ہوا ہے۔ اب میں انفس کی طرف آ رہا ہوں، نفس، فے کے جزم کے ساتھ، نفس، فے کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، لیکن اسی فے کے اوپر زبر ڈالیں تو یہ بن جائے گا نفس، اور نفس کہتے ہیں سانس کو، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، وہ ریح ہوا، نفس سانس، سانس میں ہوائی اندر آکسیجن لے کے جاتے ہیں، باہر کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آتے ہیں، ہے تو ہوا۔ تو روح اور ریح، نفس اور انفس، اور وہ اس کو نفس کے ساتھ جوڑ لیں تو یہ صحیح ترین یہاں انفس کا معنی بنے گا وہ روح انسانی جو انسان کی اصل ہے۔ اب میں باقی کے علاوہ صرف آخری ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھاتا ہوں، پتہ نہیں غور تو شاید ہر ایک نے کبھی کیا ہو، لیکن یہ کہ سوال کا جواب نہ پا کے تو ایسے سوالات جن کا جواب نہ سامنے آئے پھر بندہ کنارے لگا دیتا ہے، ڈسپوز آف کر دیتا ہے ان سوالوں کو۔ تو ایک سوال آنا چاہیے ذہن میں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ میری آنکھیں ہیں،
میں یہ کہتا ہوں یہ میری زبان ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا چہرہ ہے، میں کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میرا جسم ہے، میں کون ہوں؟ بندہ کہتے نا یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے پوزیشن کا دعویٰ کیا ہے، میں کون ہوں بھائی؟ مجھے تلاش کرو، آپ اپنا آپ تلاش کرو، جو کہہ رہے ہو یہ میرا جسم ہے، تو یہ میں کون ہوں؟ اسے ڈھونڈ جائیں تو اصل حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ میں جو دعویٰ کر رہی ہے کہ بھائی یہ تو یہ میں در حقیقت وہ روح ہے جس کی یہ سواری ہے، یہ جسم اس روح کو بطور سواری کے دیا گیا ہے۔ اب اسی سے اگلی بات یہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ یہ سواری اور سوار کا جو آپس میں تعلق ہے، اس میں بہرحال اگر سوار کسی موقع پہ کمزور پڑ جائے اور سواری مضبوط ہو جائے تو سوار کو پٹخ دے گی، اور اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ سوار پٹخا ہوا ہے اور وہ جو روح ہے وہ گویا بالکل ایک مردنی کی کیفیت میں ہے اور جسم انسانی اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے۔ اور اصل سلوک کیا ہے؟ اصل انسان کی فلاح کس میں ہے، اس کی کامیابی کس میں ہے کہ یہ سوار اپنی سواری کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ ہے سارا پروگرام جس کے لیے شریعت آئی ہے، جس کے لیے رسول آئے ہیں، انسان کی فلاح کے لیے ہے نا، انسان کی فلاح کے لیے ہے، اور انسان کی فلاح اس میں ہے کہ اس کی روح اس کے بدن کے اوپر غالب آ جائے، یہ ہے اس کی فلاح۔ جیسے کسی شے کی گری ہوتی ہے، بادام ہے اس کے اندر گری ہے، توڑیں گے تو اندر سے یہ فلاح کا عمل ہے۔ قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پا گئے، وہ اپنی گری پا گئے، وہ اپنی میں پا گئے، وہ اپنی خودی پا گئے، انہوں نے اپنی خودی کو سمجھ لیا۔ اچھا، جس نے خودی کو سمجھ لیا وہ اللہ سے غافل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں آپس میں ملی جلی باتیں ہیں۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اپنے سے غافل نہیں ہوگا، جو اللہ کو بھول جائے گا وہ اللہ اسے اپنے آپ سے غافل کر دے گا۔ اس کے برعکس بھی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پا جائے گا وہ اپنے رب کو بھی پا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں بالکل جو ہے کانورس، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملتی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو ثابت کر رہی ہیں۔ ایک ہوگی تو دوسری ہوگی، اور دوسری ہوگی تو پہلی ہوگی۔ اللہ کو بھول گئے اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اپنے آپ کو پا گئے اللہ کو پا جاؤ گے، اللہ کو یاد کرو گے اپنا آپ بھی مل جائے گا۔ تو وہ بلکہ وہ شعر بھی ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کیونکہ اپنا بنے گا تو میرا بھی بن جائے گا، پھر تو وہ تو از خود ہوگا۔ اچھا، وہ از خود کیوں ہوگا؟ وہ جو روح ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ نہ صرف اوپر سے آئی ہے بلکہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں پھونکوں اپنی روح میں سے۔ یہ بالکل بغیر کسی، میں نے ترجمے کرنے میں بھی وہ احتیاط کیے، میں سے کر دیا ہے، تو ترجمہ اگر میں بالکل لفظی کروں تو اپنی روح سے، الفاظ تو بالکل یہ ہیں۔ اب یہ اتنے گمبھیر الفاظ ہیں کہ ان کا آپ اس طرح ترجمہ کر کے اس کا مفہوم تصور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، اتنے گمبھیر الفاظ ہیں جس میں، اور ایویں ہی سجدہ کرا دیا فرشتوں سے، یہ مٹی کے پتلے کو سجدہ کرایا ہے۔ اذا سویت، جب میں اسے سنوار چکوں، بنا چکوں، یعنی پورا انسان بن گیا ہے، چلتا پھرتا جاندار آدمی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں پھونکوں اپنی روح سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گرنا سجدے میں۔ تو مسجود ملائک وہ روح ربانی ہے جو انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، اور وہ انسان پا جائے تو کن ہواؤں میں ہوگا بھائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کی سمجھ تو پھر آئے گی نا، اور جنہوں نے پائی ہے ان شخصیات کے کردار تو دیکھو نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ محمد الرسول اللہ، یہ گواہ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بڑی اعلیٰ تقویم پہ پیدا کیا، فرشتہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ لیکن اگر یہ انسان اپنے اس خودی کو بھول جائے، اس اپنے آپ سے غافل ہو جائے، پھر عوام نہیں ہے، عوام کی تو شعور نہیں، ادراک نہیں، عقل نہیں، اس کا معاملہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے انسٹنکٹس کی تسکین کر کے سو جائے گا، آرام سے بیٹھ جائے گا۔ بھوک لگی تھی شیر کو، اس نے کھایا، کسی کو چیرا پھاڑا، اس کے بعد سو گیا، باقی ہرن جدھر مرضی پھرتے رہے، شیر کو اس سے کیا؟ آدمی جب عوان بنتا ہے تو پھر درندگی پہ اترے تو شیر کان پکڑے اپنے،
کیونکہ یہ تو ایٹم بم استعمال کرے گا نا، اس نے ایک تو تھوڑی پھاڑنا ہے، اس نے تو سب کو ہیروشیما ناگاساکی بنانا ہے۔ اور یہ بھیڑیا اور جنسی درندہ اور یہ اور وہ انسان کے آگے ہیچ ہے، انسان نے پھر جو کچھ کرنا ہے وہ کوئی حیوان کر نہیں سکتا۔ تو ثم رددناہ اسفل السافلین، اگر وہ اپنی خودی کو بھول جائے تو پھر نچلوں میں سب سے نچلا ہوگا۔ یہ پھر حیوانوں سے نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اچھا، یہ جو روزہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے پھر روزے کا اس کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، یہ ہمارے حیوانی وجود کو کمزور کرتا ہے، اور یہ قرآن کی غذا رات کو اگر ہم تراویح میں قرآن سنتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو روح کو تقویت دیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں، کیونکہ روزے کے نتیجے میں آپ اپنی خودی پاؤ گے، خودی پاؤ گے تو اسے پاؤ گے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ اصل میں مضمون بہت گہرا، بہت اہم، بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہے ذرا غور و فکر کرنے کے نتیجے میں سمجھ میں آنے والا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری گفتگو آئندہ جمعے میں بھی جاری رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔